السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ جی۔ احسن کفافن زرتم سوف افلح اللہ۔ جزاک اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا۔ جزاک اللہ۔ وکنہ اللہ بما آتاہ۔ جزاک اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جزاک اللہ۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر جزاک اللہ۔ كلا سوف تعلمون جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آئیے ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وکنأہ اللہ بما آتاہ۔ وفی القرآن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ ارسلت، آتت، سمعت، قالت، اعتدت۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ وآتت لهن متكئا۔ جزاک اللہ۔ وآتت كل واحدة منهن سكينا جزاک اللہ۔ وقالت اخرج عليهن جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ اليوم الثالث والخمسون، اليوم الثالث والخمسون۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الکلمات۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ التوازن بین الروح والجسد۔ ہم ایک حدیث شریف پڑھیں گے جس کا عنوان کیا ہے؟ روح اور جسم کے بیچ میں توازن۔ التوازن بین الروح والجسد، یعنی جسم جسد۔ گرامر کی طرف سے آج ہم پڑھیں گے یا المخاطبہ۔ یہ ہے یا المخاطبہ، من علامات الفعل، یہ فعل کی علامات میں سے۔ سورت مریم کی کچھ آیات ہم پڑھیں گے اس یا المخاطبہ کو سمجھنے کے لیے۔ عنوان یہ ہے کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا أشر إلى السورة التي تسمع اسمها۔ مکرہن، واو، اعتدت، جیم، قالت، دال، سکین، با، متکئن، الف، سمعت۔ ہا۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ سمی هذه الصور على ترتیب الابجدیہ۔ متكئ، سكين، اعتدت، قالت، سمعت،
مكرهن جزاك الله بارك الله لك. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. التكاثر. دال. المقبرة. ألف. زرتم. جيم. ألهاكم. با. التين. ها. الزيتون. ها. البلد الأمين. ذا. طور سينين. واو. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه الصور على ترتيب الأبجدية. المقبرة، ألهاكم، زرتم، التكاثر، الزيتون، طور سينين، البلد الأمين، التين. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کچھ نئے مفردات سیکھیں گے اور پھر ہم اس سے وہ آیت پڑھ لیں گے جو کہ ہم نے ایک عنوان میں دیکھا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. تو سب سے پہلے یہاں دیکھ لیجئے، پہلے ہم اسما کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے یہاں پر ہے سرین، یعنی یہ چشمہ ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سرین، سریون، سریا. اس سے پہلے ہم نے حدیث میں نخلہ پڑھا تھا. اس کے بعد جو اس کا ٹرنک ہوتا ہے، یعنی ٹرنک جو شوٹ سسٹم کا مین پارٹ ہوتا ہے، یعنی جس پر کہ پیڑ کھڑا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں جزء. یہ ہے جز، اور جس بھی پیڑ کا ہوگا اسے ہم مضاف کر کے کہیں گے. مثال کے طور پر جز ان نخلہ ہوگا کھجور کے درخت کا تنا. اس کے بعد یہاں چلیے، یہ ہے کھجوریں. جو تازہ کھجوریں ہوتی ہے ان کے لیے ہم رطب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، رطبن، رطبن. یعنی اسما میں ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ پہلے ہے سریہ، چشمہ، پھر ہے جزء جسے ہم نے ٹرنک کہا، اس کے بعد ہے رطبن، رطبن. اب آئیے افعال پر آتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ اس پیڑ کو ہلا رہی ہے. اگر ہم نے حکم دینا ہو ہلاؤ، اگر مذکر سے کہنا ہو تو ہم کہیں گے ہز، اور لڑکی سے کہنا ہو ہزی، ہلا اسے، ہزی. کسی کو اگر کھانے کا حکم دینا ہے کہ کھاؤ، اگر وہ مذکر ہے ہم کہیں گے کل. اگر کسی مؤنث سے کہنا ہو کھاؤ، کھاؤ، تو ہم کہیں گے کلی. اگر کسی بھائی سے کہنا ہو پیو تو ہم کہیں گے اشرب، اشرب. اور بہن سے کہنا ہو پیو تو کیا کہیں گے؟ اشربی. یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا حز سے حزی، یہاں ہم نے دیکھا کل سے کلی، یہاں ہم نے دیکھا اشرب سے اشربی. اب یہاں دیکھ لیجئے، یعنی یہ ممکن نہیں کہ وہی ایکسپریشن اپنے اندر جذب کرتا ہے، یعنی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا. اگر کسی بھائی سے کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے کر، کر، لیکن بہن سے کہنا ہوگا کری. اگر بھائی سے کہنا ہو کہو تو ہم کہیں گے کل، وہیں اگر بہن سے کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں کولی، کولی. یہاں پر اور ایک فعل ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھجور جو ہے گر رہے ہیں، یعنی تو ساکت، یعنی گرائی جائیں گی یا گر پڑیں گی. تو یہاں پر 3 اسما ہیں، 5 یہاں پہ فعل امر ہیں. ہلانا، ہلاؤ، کھاؤ، پیو، ٹھنڈی کرو آنکھیں، اور کہو. اور یہ ہے گریں گی یا گرائی جائیں گی. تو چلیے اس کی ہم پریکٹس کریں گے. سب سے پہلے اشر الی السورہ التی تسمع اسمها. هزی، دال. رطبا جیم. قولی، ہا. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. سریا، ألف. اشربی، واو.
جزء با جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. کلی ہا تساکت ہاں کری زا جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. سمی هذه الصور على ترتیب الابجدیہ. سریا جزء رطبا خذي کلی جزاک اللہ. اشربی قری قولی تساقط جزاک اللہ بارک اللہ لک. حزی کولی اشربی کلی کری رطبا سریا جزء تساقط. اب آئیے ان آیت کریمہ کو پہلے سنتے ہیں. سورۃ المریم کی 24-25 اور آیت نمبر 26 کا ایک حصہ آپ کے سامنے ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. فَنَادَاهَا پھر اسے پکارا. من تحتها اس کے نیچے سے. یہ ہا کیا ہے؟ یہ جلدی ہم پڑھیں گے. یہ ضمیر متصل ہے جب کسی مؤنث سے مخاطب کر کے کہنا ہو. پھر اسے پکارا اس کے نیچے سے. ایک آواز آئی. اس کے بارے میں آپ تفسیر پہ جائیں گے. آواز کس کی تھی؟ بچے کی تھی؟ فرشتے کی تھی؟ آواز کیا آتی ہے؟ اللہ تحزنی کہ تم حزن کا شکار مت ہو، تم غمگین نہ ہو. قد جعل بے شک اللہ نے کر دیا ہے. قد جعل ربک تیرے رب نے بنا دیا ہے، کر دیا ہے. تحت کے تیرے نیچے سریا چشمے کا انتظام. ایک آواز آتی ہے جو اس سے کہتی ہے اے مریم علیہ السلام غم نہ کر، تیرے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک سریا چشمے کا انتظام کر دیا ہے. مزید اگلی آیت میں وَهُزِّي ہلا الیک اپنی طرف، تمہاری طرف، بجزء النخلہ اس کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک گرائی جائیں گی یا گر پڑیں گی تیری اور، رطبا جنیہ تازہ تازہ کھجوریں. مزید اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فکلی پس کھاؤ، کھانے کا انتظام ہو گیا. رطبا جنیہ واشربی تحت کی سریہ میں ہم نے دیکھا چشمے کا انتظام ہو گیا. فکلی واشربی وقرری عینا اور اس غم سے بھی اب دور ہو جاؤ، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا پھر جب تمہیں کسی بشر سے ملاقات ہو، کوئی بندہ تمہیں دیکھے، کوئی شخص تمہیں ملے، فقولی تو تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے، میں نے رحمان کے روزے کی نیت کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حزی تو ہلا، کلی تو کھا، اشربی تو پی، کری ٹھنڈی کر، کولی یہ کیا ہے؟ یہ سب افعال الامر ہے. یعنی جب ہمیں حکم دینا ہو کسی بہن سے یوں کر، یوں کر، یوں کر، ایسا کر، یعنی جسے ہم امپیریٹو ورب کہتے ہیں، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایک یا ہوتا ہے جس یا کے بارے میں ہم آج جانیں گے. ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. آواز آتی ہے نہ گھبراؤ، اللہ نے تیرے نیچے ایک نہر کا انتظام، ایک چشمے کا انتظام کر دیا ہے. تم بس اس کھجور کے تنے کو ہلا دو، تم پر تازہ تازہ کھجوریں گر پڑیں گی. بس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر تم سے اگر کوئی بشر ملے، تم کہنا، یعنی تم اشارہ کرنا کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے، یعنی میں آج چپ کے روزے سے ہوں یا بات کے روزے سے ہوں. اب آئیے اس حدیث شریف کو بھی سنتے ہیں جو کہ صحیح البخاری میں ہے. رقم آپ کے سامنے ہے. حدثنی عبد اللہ بن عمر بن عاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کہا، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھ سے مخاطب ہو کر کیا کہا، یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، قلت بلى یا رسول اللہ، قال فلا تفل، لا تفل، صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حق حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا۔ ہم نے اس حدیث کو اس عنوان سے آج دیکھا۔ عنوان کیا ہے؟ روح اور جسم کے درمیان توازن۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کیا کہا، اے عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا مجھے یہ خبر سنائی دی گئی کہ تم دن کے روزے رکھتے ہو اور رات کو عبادت میں کھڑے رہتے ہو؟ کیا مجھے یہ خبر سنائی گئی کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کو عبادت میں کھڑے رہتے ہو؟ کل تو ہم نے پڑھا تھا نا تاؤل متحرکہ، کل تو میں نے کہا، بھلا یقیناً اے اللہ کے رسول، ہاں جی ہاں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفل، ایسا نہ کر، ایسا نہ کرو، لا تفل، ایسا نہ کر، سم و افطر، کبھی روزہ رکھو اور کبھی افطار کرو، وقم، اور کبھی رات میں قیام کرو، ونم، اور کبھی سو جاؤ۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بلا شبہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی علیک حقًا، تم پر حق ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں فعل امر، سم، افطر، کم، نم، اور فعل نہیں لا تفل، سم روزہ رکھو، افطر افطار کرو، کم کھڑے ہو قیام کرو، ونم سو جاؤ۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا جسم کے حق میں خاصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ذکر کیا ہے۔ تو چلیے آج کے عنوان سے کون مزید اس پر بات کرنا چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں تخلیق کی ہیں، روح اور جسم، دونوں کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، دونوں کو غذا کی ضرورت ہے اور دونوں کو راحت کی ضرورت ہے۔ یہ روح کی راحت عبادت میں ہے اور جسم کی راحت غذا اور نیند وغیرہ میں ہے۔ جو جسم کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ دینا ہے، اور روح کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ دینا ہے۔ تو اس بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، جس طرح ہمیں روح کو عبادت کی ضرورت ہے، اسی طرح جو جسم ہے اس کو بھی مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے آنکھ کے لیے سونے کی ضرورت ہے یا جسم کے لیے راحت کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث میں میرے خیال سے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ جی سر اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، بلکہ ہمارا اپنا وجود جو اللہ کی امانت ہے، اس کی بھی ہمیں یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس پہ بھی ہم نے ظلم نہیں کرنا۔ ہر چیز میں میانہ روی کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح یہاں سے سم و افطر، قم و نم، ہر شے کو مطلب اعتدال کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں سر جب زوجہ کا ذکر آیا، مطلب حقوق العباد کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، قلت بلا یا رسول اللہ، قال فلا تفعل، صم وافطر وقم ونم فإن لجسدک علیک حقا وإن لعینک علیک حقا وإن لزوجک علیک حقا۔ ہم نے کلام سے شروع کیا، لفظ مرکب مفید ووضع لدلالہ،
کلام کی انواع میں اسم و فعل و حرف. الاسم کلمۃ تدل علی فقط معنی غیر مقترن بزمان. علامات الاسم میں ہم نے دیکھا التنوین الالف ولام. ہم نے پڑھا الالف ولام والتنوین لا يجتمعان. مثلا کتاب او الکتاب. ثانیا الخفض او الجر. يكون الجر باثنين بحرف جر او بالاضافه. مثال من البيت او باب البيت. وايضا من نداء يا ايا هيا اي في الأكثر أو في الغالب نحن نستخدم يا أو يا أيها لمذكر مع اللام التعريف وأيتها لمؤنث مع لام التعريف. وفي النهاية نحن نفهم تاء المربوطة من علامات الاسم. يأتي في بعض الأسماء منفصلا وفي بعض الأسماء متصلا وننطق بصوت تاء أو بها. مثلا شجرة أو شجرة، ورقة أو ورقة. وبعد ذلك نحن الآن في الفعل. الفعل الكلمة تدل على حدث مقترن بزمان، أي حدوث عمل أو فعل مع زمان وقوعه. ينقسم الفعل إلى ثلاثة أنواع: الرئيسية الماضي، المضارع، والأمر. ذهب يذهب اذهب. وإن شاء الله سنأخذ من هذا الجزء خاصة لمؤنث، يعني الأمر لمؤنث. ما هي علامات الفعل؟ قد، سوف، تاء الفاعل، تاء التانيث، وإن شاء الله سنأخذ اليوم ياء المخاطبة. وأيضا هنا أحرف المضارع، نون التوكيد، وأدوات النصب والجزم. قد من علامات الفعل، حرف يدخل على فعل فقط، ليس في الاسم أو في الحرف، ماضيا أو مضارعا. مثلا قد أفلح المؤمنون أو قد أفلح المؤمن، وهكذا قد ينجح الطالب. وثانيا أدوات الاستقبال س وسوف، نحن نستخدم مع فقط الفعل وخاصة الفعل المضارع. مثلا سأذهب وسوف أسافر. وفي علامات الفعل نحن نأخذ التاء الفاعل. التاء الفاعل هي تاء المتحركة تلحق الفعل ماضي فقط وتدل على من قام بفعل، يعني فاعل. یعنی تاء الفاعل ایک ایسا تا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کام کس نے کیا، لگتا فعل میں ہے، بتاتا یہ ہے کام کس نے کیا. مثال کے طور پر تو کہتا ہے میں نے کیا انا، تا کہتا ہے آپ نے کیا انت، اور ت کہتا ہے آپ نے کیا. مثال ذلك حفظت الآية يعني أنا حفظت الآية، حفظت الآية يعني أنت حفظت الآية، حفظت الآية يعني أنت حفظت الآية. وبعد ذلك سنأخذ التاء التانيث الساكنة جسے ہم عورت کی تا بھی کہتے ہیں، عورت کی تا. ہم نے پڑھا یہ صرف فعل ماضی میں لگتا ہے اور دلالت اس پر کرتا ہے کہ یہ فعل جو ہے مؤنث کا ہے. پھر ہم نے مزید یہ پڑھا کہ یہ مؤنث حقیقی ہو سکتا ہے یا مجازی ہو سکتا ہے. مثلا فاطمہ ایک حقیقی مؤنث ہے تو اس کے لیے فعل جاءت. وہیں شمس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ طلعت. طلعت یہ شمس کون سا مؤنث ہے؟ یہ مجازی مؤنث ہے. یعنی جب ہم عورت کی تا لگاتے ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہیا کی ضمیر مستتر ہے. مثلا ہم کہیں گے ہیا ذہبت یعنی وہ گئی، ہیا کتبت اس نے لکھا، اس نے پڑھا، اس نے کھایا. اس کے لیے ہم دائماً عورت کی تا استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ تائی تانیث الساکنہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ اس عورت نے کیا، یعنی یہ ہوا کے پیرلل ہے. ایک طرف سے ذہبہ، دوسری طرف سے ذہبت، ایک طرف سے اکلا، دوسری طرف سے اکلت. خرجا خرجت اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. فرق کیا ہے؟ بھائی کے لیے تائی تانیث نہیں، بہن کے لیے تائی تانیث. ہم نے اس تا کو پورا اب ایکسپلور کیا. یعنی تا ہے تو انت، تے ہے انت، تو ہے انا. یعنی انا ذہبت میں نے کیا، انت ذہبت آپ نے کیا، انت ذہبت آپ نے کیا. لیکن اگر تائی تانیث الساکنہ کریں گے تو اس بہن نے کیا،
اس بہن نے کیا. یعنی تائی تانی ساکنہ غائب کے لیے ہے. اور یہ جو تا المتحرکہ اگر تو کہیں تو میری ذات متکلم کی ذات، اور تا اور تے مخاطب کی ذات. آپ نے کیا، بھائی کے لیے ذہبتا، بہن کے لیے ذہبتے. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھیں گے یا المخاطبہ. یا المخاطبہ، یہ یا المخاطبہ کیا ہے؟ حرف یلحق آخر الفعل، یہ فعل کے آخر میں لگتا ہے. یہ وہ حرف ہے جو فعل کے آخر پہ لگتا ہے. الموجہ، اس کا متوجہ، یہ متوجہ کرتا ہے الی المؤنث المفرد المخاطب، یہ سامنے والی مخاطب سے روشناس کراتا ہے. یعنی جب ہمیں سامنے بات کرنی ہو، جیسے جب ہم نے ابھی کہا فعلتے، تو نے کیا. اب اگر ہمیں مضارعہ میں کہنا ہے تم کر رہی ہو، تو اس وقت لگتا ہے یہ یا المخاطبہ. مزید ہم دیکھیں گے کہ مضارعہ مخاطب سے ہی امر بنتا ہے، تو یہ فعل امر میں بھی لگتا ہے اور مضارعہ میں بھی لگتا ہے. یعنی وتدل علی ان المخاطبہ، وتدل علی ان المخاطبہ انثی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے. یعنی ہمیں یاد کیا رکھنا ہے؟ یا المخاطبہ ایک انڈیکیٹر ہے، یہ صرف فعل میں لگتا ہے. کہاں لگتا ہے؟ کب لگتا ہے؟ 2 صورتوں میں لگتا ہے. 2 ہی صورتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے. کب؟ جب ہمیں مضارعہ مخاطب مؤنث کے لیے کہنا ہو. تم کرتی ہو، تم کرو گی. مثال کے طور پر تکتبینا، تم لکھتی ہو. تجلسینا، تم بیٹھتی ہو. تذهبینا، تم جاتی ہو. یا مثال کے طور پر کسی بہن سے سوال کرنا ہے، ہل تکتبینا، ہل تجلسینا، ہل تذهبینا، کیا تم لکھتی ہو، کیا تم بیٹھتی ہو، کیا تم جاتی ہو. اور جب ہم اسی سے امر بناتے ہیں، جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں، کسی بہن کو، مخاطب کو، سامنے بہن کو حکم دینا ہے لکھو، تو یہ یا المخاطبہ نکھر کر آتا ہے. کیونکہ ہم پڑھیں گے جب امر بنایا جاتا ہے تو یہ جو نون ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے، علامت المضارعہ بھی گر جاتی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ یا المخاطبہ ہمیں نکھر کر اس وقت سامنے آتا ہے. یعنی ہم کہیں گے اکتبی، بہن لکھ. اجلسی، بہن بیٹھ. اذهبی، بہن جا. اکتبی، اجلسی، اذهبی. یعنی ایک طرف سے ہم کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں اکتب، تو اسی کا مؤنث اکتبی، اجلس، اجلسی، اذهب، اذهبی. یہ یا جو ہے یہ متکلم کا یا نہیں ہے، اسے یا المخاطبہ کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ یا خاص ہے جو صرف اور صرف فعل میں لگتا ہے. یہ صرف فعل میں لگتا ہے. یعنی اس سلائیڈ سے ہم نے بس یہ جاننا ہے، ایک ایسا یا ہوتا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے. مضارعہ میں یہ ریپریزنٹ کرتا ہے مخاطب مؤنث کو. یعنی جب سامنے والے بات چل رہی ہے، پھر تم کیا کرتی ہو، پھر تم کیا کھاتی ہو، پھر تم کیا کرتی ہو، جب ہم تم کر کے، آپ کر کے بات کر رہے ہیں کسی بہن سے، تو ہم کہیں گے تکتبین، تجلسین، تذهبین. یہ جو ای ہے یہی دراصل یا المخاطبہ ہے. اور جب ہم کسی بہن کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہاں پر یہ یا ہمیں بالکل پرومیننٹلی دکھتی ہے. جیسے آج کی آیت کو دیکھ لیجئے، یہاں ہم نے دیکھا خذی، کلی، اشربی، کری، کولی. یہ یا کون سا ہے؟ یہی تو یا المخاطبہ ہے. یہ کس کے لیے لگتا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے لگتا ہے. یعنی بائی ہوتا ہم کہتے خذ، بائی ہوتا ہم کہتے کل، بائی ہوتا ہم کہتے اشرب، بائی ہوتا ہم کہتے کر، بائی ہوتا ہم کہتے کل. لیکن بہن کے لیے خذی، کلی، خذی، کلی، اشربی، کری اور کولی. یعنی یہ جو یا المخاطبہ ہے یہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ امر میں. امر میں یہ یا المخاطبہ لگتا ہے. کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ فیمینائن کو. سامنے کوئی بہن ہے، اس سے کوئی حکم دینا ہے، کیا کہیں گے؟ اکتبی، لکھ. اور یہ مضارعہ میں ملتا ہے. مضارعہ مخاطب مؤنث، تکتبینا. آئیے ان مثالوں کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیجئے، ہم نے پڑھا ماضی اور مضارعہ، کتبا یکتبو، جلسا یجلسو، دخلا یدخلو، قرأ یقرأ، قام یقوم. پھر ہم نے مزید پڑھا اگر مجھے کہنا ہے میں نے کیا، یعنی ماضی میں کیا کہوں گا؟ انا کتبتو. بائی سے کہنا ہے کہ تم نے کیا، انت کتبتا. بہن سے کہنا ہے انت کتبتی، اس نے کیا ہے.
عادل نے کیا ہے، یاسر نے کیا ہے، ہوا کتب، بہن نے کیا ہے، فاطمہ نے کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہیا کتبت۔ اب دیکھ لیجئے ہم یہاں پر آج کے اس یا المخاطبہ کو دھیان سے سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ مضاریہ کی اس گردان کو دیکھ لیجئے، ہوا یکتبو وہ لکھتا ہے، ہوا یجلسو وہ بیٹھتا ہے، ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، ہوا یقرأ وہ پڑھتا ہے، ہوا یقومو وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہیا کہنا ہے، تو اس میں سامنے چینج آتی ہے، یعنی یہ بنتا ہے ہیا تجلسو، ہیا تدخلو، ہیا تقرأ، ہیا تقوم۔ لیکن ہمارا فوکس آج کس پر ہے؟ مخاطب پر ہے، سامنے بات کرنی ہے۔ یعنی جب مجھے کہنا ہے تم بیٹھتی ہو، تو ہم کہتے ہیں انت تجلسین، انت تدخلین، انت تقرئین، انت تقومین۔ تو یہ تجلسین، تدخلین، تقرئین، یہ جو یا ہے یہی تو یا المخاطبہ ہے۔ اور لہٰذا جب ہم حکم دیں گے کسی بہن کو تو کیا کہیں گے؟ اکتبی، اس نون کو ڈراپ کر لیجئے، اسے بھی ڈراپ کر لیجئے، اور پھر مزید ہم پڑھیں گے اس میں پھر حمزۃ الوصل بھی آتا ہے۔ فی الحال یہاں پہ دیکھ لیجئے اکتبی، یعنی یہاں سے اجلسی، ادخلی، اقرئی، اور یہاں پہ قومی۔ تو چلیے ہم دو مائکس آن کریں گے، ایک مضاریہ یعنی انت کے ساتھ ان افعال کو دہرائے گا، اور دوسرا ان سے امر، لیکن واضح رہے جو امر والا سیگا اس میں سے بنائے گا اس نے تھوڑا سا حکم والا لہجہ اپنانا ہے، یعنی اجلس، اجلسی۔ أنت تكتبين اخطبی، أنت تجلسين اجلسی، أنت تدخلين ادخلی، أنت تقرأين اقرئی، أنت تقومين قومی۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ اب مزید ہم ایک پریکٹس یوں بھی کریں گے، ایک کہے گا اکتب، دوسرا کہے گا اکتبی۔ جی اکتب، اکتبی، اجلس، اجلسی، ادخل، ادخلی، اقرأ، اقرائی، قم۔ قومی۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ تو انشاءاللہ ایک دن ہم پڑھیں گے کہ یہ جو یا ہے، فی الحال آج ہم نے بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ دراصل مخاطب میں موجود ہے، اور پھر جب امر بناتے ہیں یہ نکھر کر نکلتا ہے۔ اب رہا سوال کب اس کو اجلس پڑھنا ہے، کب ادخل پڑھنا ہے، کب اقرا پڑھنا ہے، تو اس کے لیے قاعدہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ نے یاد رکھنا ہے علامت مضاریہ کو ڈراپ کیا جاتا ہے، اور یہ نون بھی اس سے چلا جاتا ہے جب ہمیں ریلیٹو ورب بنانا پڑتا ہے، یعنی پھر یہ بنتا ہے اکتب۔ یعنی اس کے لیے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تھرڈ لیٹر ہے اس پر جو حرکت ہوتی ہے، اگر تو یہ پیش ہوتی ہے تو اس حمزہ کو پیش کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اگر یہ زبر یا زیر سے ہوتا ہے تو اسے زیر ہی کیا جاتا ہے۔ فی الحال آج ہم اس عنوان سے اسے یاد رکھیں گے کہ یہ جو یا ہے یہ خاص افعال کے لیے ہے، اور کن افعال کے لیے؟ جن میں یا تو کسی مؤنث کو مخاطب کر کے کچھ کہا جا رہا ہے، یا ان سے کسی چیز کی طلب درخواست یا کمانڈ دی جاتی ہے۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ التوازن بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان توازن۔ آج گرامر کی طرف سے ہم نے ایک خاص یا کے بارے میں پڑھا جسے ہم کہتے ہیں یا المخاطبہ۔ یہ فقط مخاطب مؤنث کے ساتھ لگتا ہے، یہ امر اور مضاریہ کے مخاطب کے سیگے میں لگتا ہے۔ اور اسی عنوان کے تحت ہم نے سورۃ المریم کی کچھ آیات پڑھی جن سے ہم نے یہ اخذ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کھاؤ، تم پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر دو۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔